هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 18 فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 5 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگی ہماری کون سی؟ یہ ہوگی ہماری چھٹی، اور یہ ہوگی ہماری آج کی آخری ویڈیو ہوگی۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں، اور فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف ہیں 4: ان، لن، کئی، اذن۔ اچھا، اس میں سے ہم لوگ جو ہے وہ ان، لن اور کئی کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اذن کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اذن کا لفظی عمل کیا ہے اور معنوی عمل کیا ہے، اور اذن جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اذن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس وقت، اس کا معنی ہے اس وقت۔ مطلب مثال کے طور پر میں کہوں کہ یار میں جو تمہارے گھر پر آؤں گا، تم کہو ٹھیک ہے، اس وقت میں تمہاری عزت کروں، اس وقت دیکھ لوں گا، اس وقت فلاں کام کر لیں گے، اس وقت میں تم سے بات کروں گا، اس وقت یہ۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ اس کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اس وقت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اذن کا عمل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اذن کا عمل بھی ان اور لن کی طرح یہ بھی فعل مضارع پر 2 طرح سے عمل کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ لفظی عمل کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ معنوی عمل کرتا ہے۔ اچھا تو بھائی لفظی عمل اس کا کیا ہوتا ہے؟ لفظی عمل وہی ہوتا ہے جو ان کا، لن کا اور کئی کا ہے۔ تو اس کا مطلب ان، لن، کئی، اذن، ان چاروں کا لفظی عمل ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا، لن کا، کئی کا، اذن کا، ان چاروں کا لفظی عمل کیا ہوگا؟ سیم ہے۔ معنوی عمل جو ہے وہ 3 کرتے ہیں، ایک تو کرتا ہی نہیں ہے، اور وہ کئی جو ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے، اور باقی جو ہے ان جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، مستقبل سے خاص کر دیتا ہے، اور لن جو ہے وہ تاکیدی نفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے، مستقبل سے وہ بھی خاص کر دیتا ہے۔ اب بچا یہ اذن۔ تو اذن کا معنوی عمل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اذن کا معنوی عمل کیا ہے؟ یہ اس وقت کے لیے آتا ہے نا، تو اس کا معنوی عمل کیا ہے؟ یہ بھی مستقبل سے خاص کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں اذن بمعنی اس وقت، چونکہ یہ جو اذن ہے نا یہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا، اگر تم آؤ گے تو میں اس وقت دیکھ لوں گا، ہے نا؟ تو یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ تو جواب اور جزا کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے، کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا نا۔ تو جواب و جزا کے لیے آتا ہے، تو جواب و جزا کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے دخول کے بعد فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کہے انا آتی کا غدن، میں آؤں گا کل تیرے پاس۔ انا مطلب میں، آتی میں آؤں گا، کا تیرے پاس، غدن، غدن مانے کل، تو میں آؤں گا تیرے پاس کل۔ تو جواب میں کہا جا سکتا ہے اذن اکریما کا، تو ٹھیک ہے میں اس وقت تیری تعظیم کروں گا، میں اس وقت تیرا اکرام کروں گا۔ جب تو آئے گا تو جب میں تیرا اکرام کروں گا، تو یہ جواب و جزائی ہے نا، تو میں جب تو آئے گا تو میں اس وقت جو ہے وہ تیری تعظیم کروں گا۔ تو لہٰذا اس کا معنوی عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل سے خاص کر دیتا ہے، اور یہ جو ہے وہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو مستقبل سے ہی خاص کر دیتا ہے۔ تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگوں نے ان، لن، کئی، اذن فعل مضارع پر عمل کرنے والے جتنے بھی حروف تھے ان سب کے بارے میں پڑھ لیا، اور ان سب کا استعمال بھی پڑھ لیا، اور مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم نے سمجھ بھی لیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے نیکسٹ سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔